السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کی آخری کتاب جو اپنے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کی خاطر اور ہدایت کی خاطر نازل فرمائی ہے، اسی کتاب کی 3 نمبر کی سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کی تلاوت کی اللہ نے توفیق دی، یہ 10 آیات بینات پہ مشتمل ہے اور آیتوں کا سیریل ہے 92 سے 101 تک۔ کوشش یہ کریں، حالانکہ کلام ربانی عربی مبین میں ہے جس کے سیکھنے کے لیے کوئی بڑی محنت درکار نہیں تھی، لیکن ہم کر نہیں سکے افسوس کے ساتھ، پھر اب ضرورت پڑتی ہے کہ کسی انسان کے ترجمے سے ہم بات کو سمجھیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الفاظ ربانی کے قریب ہی ہم کو رکھے اور ہم وہ باتوں کو سمجھ سکیں، ان احکامات کو اور ان ڈائریکٹیوز کو ہم ڈسکور کر سکیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا، پہلے ترجمہ لے لیں گے اس کا، تم نیکی کے معیار کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم کنٹریبیوٹ کرو اللہ کی راہ میں اس میں سے جو تمہیں جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے، کوئی بھی شے تم کنٹریبیوٹ کرو گے اللہ کی خاطر دوسروں کو، بے شک اللہ وہ سب جانتا ہے۔ کھانے کی تمام آئٹم حلال تھی بنی اسرائیل پر، مگر جو منع کر دیا حضرت اسرائیل نے اپنے آپ کے لیے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کا ہے کہ تورات نازل کی جائے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو میرے سامنے اگر تم سچے ہو۔ اب جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کے باوجود، سو یہی لوگ وہی اصل گنہگار ہیں۔ آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ کو اوپن کر دیا، سو تمہارا کام ہے کہ ملت ابراہیم کو فالو کرو جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ بے شک انسانوں کے لیے عبادت کی خاطر سب سے پہلا گھر جو سیٹ کیا گیا وہ مکہ یا مکہ میں ہے، برکت والا اور ڈائریکشن تمام جہان کے لیے، اس میں کھلی کھلی نشانیاں موجود، حضرت ابراہیم کے عبادت کرنے کے لیے کھڑے رہنے کی جگہ موجود، جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ ہر طرح سے امن پایا، اور اللہ کی طرف سے فرض ہے انسانوں پر اس گھر کے حج کا، جس کو استطاعت ہو وہاں تک آنے جانے کی۔ اس حکم کی جو نافرمانی کرے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو کسی کی
کوئی ضرورت نہیں سارے جہانوں میں۔ اے اہل کتاب، کیوں تم نافرمانیاں کرتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا، حالانکہ اللہ تمہاری حرکتوں پر گواہ ہے موقع کا۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ جو ایمان لاتا ہے تم اس میں عیب تلاش کرتے ہو، جبکہ تم اس پورے سسٹم کے گواہ ہو۔ اللہ غافل نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے۔ اے لوگ جو ایمان لائے، اگر تم نے کہا مانا اہل کتاب کے ایک گروپ کا، وہ ٹرن کر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ اور کیسے تم یہ حرکت کر سکتے ہو جبکہ تم پر پڑھی جا رہی ہیں اللہ کی آیتیں اور تم میں رسول اللہ موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھاما، تحقیق وہ ہدایت دیا گیا سیدھی راہ کی طرف۔ اعمال کی نسبت سے سب سے پہلی آیت میں فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انسان اپنا مال لگائے، کیونکہ اس دنیا میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک گروپ ہے جو حضرت آدم اور ماں حوا سے چلا ہے۔ یہ پوری انسانیت، اس کی جو وائٹل نیڈز ہیں اور انتہائی شدید ضروریات ہیں، اللہ نے یکساں اس کو تقسیم کر رکھا ہے، جیسے آکسیجن ہو، بارش ہو، سورج کی روشنی ہو، ہوا ہو، بادل ہو، وغیرہ ذالک۔ اور چند ایسی چیزیں ہیں جس میں فرق مراتب رکھا ہے، کسی کو دیا کم ہے تو کسی کو زیادہ۔ اب یہ ذمہ داری دی گئی ہے زیادہ جن کو عطا کیا گیا کہ وہ یہ دیکھیں کہ انسانیت میں سے کون ضرورت مند ہے، اس تک کہ وہ اس مال کو پہنچائیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو جو مال عطا کیا ہے وہ مال ان کا نہیں ہے، ان کے رب کا دیا ہوا ہے، اس کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ لیکن وہ فضل اور احسان کی صورت حضرت سلیمان کی طرح انہوں نے سمجھنا چاہیے کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن اس میں میرا ٹیسٹ جاری ہے کہ کیا میں شکر گزاری والی کیفیت کرتا ہوں یا ناشکری مجھ میں آتی ہے۔ مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے دے کر رکھا ہے، دوسرے انسانوں کا اس میں کیا کیا حق نکلتا ہے، پڑوسیوں کا حق، غربا، مساکین، یتیم، پوری لسٹ موجود ہے قرآن شریف میں، اور بار بار اسی طرف توجہ دلائی گئی۔ اگر ہم باقاعدہ ویسے ہی متوجہ رہیں ان چیزوں کی طرف جیسا کہ قرآن شریف ہماری توجہ دلاتا ہے، تو ہمارے ارد گرد اس طرح کی انتہائی غریبی اور مفلسی نہیں دکھائی دے۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم پر لوگوں کے حقوق کتنے نکلتے ہیں، اور اس آئٹم کی طرف ہماری توجہ اتنی نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے۔ جبکہ اخیر میں قرآن شریف کے آخر میں کنکلوڈنگ کے طور پر ایک سورہ آتی ہے، عام طور سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو اس پورے دین کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے؟ یہ وہی شخص ہوگا جو یتیم کے تعلق سے اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرتے ہوئے اس کو ریپیل کرے گا، اس کو دور کرتا ہوگا، اور مسکینوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اس میں ارج اور امنگ اٹھتی نہیں ہوگی۔ یہ دین کی تکذیب بتایا اس کو، اتنی اہم شے ہے، یہ فرائض میں شامل ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کو قرآن شریف پیش کرتا ہے۔ کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ ہر دوسرے انسان کا ہم پر کوئی نہ کوئی حق نکلتا ہے، پڑوسی ہو، اجنبی ہو، دور کا ہو، قریب کا ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، ایون یہ کہ بازو میں وصاحب بالجنب قرآن شریف نے فرمایا، بازو کی سیٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کے بھی ہم پر حق نکلتے ہیں، اور ان کا خیال رکھتے ہوئے یہ زندگی گزارنی ہے۔ اور اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے معیار کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر تم لگا دو۔ انسان کو محبت مال سے بہت ہوتی ہے۔ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی جم کے محبت کرتے ہو۔ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے انفاق فی سبیل اللہ میں بھی نفس اور مال دونوں کو شامل کیا۔ آدمی اپنے کچھ چند میٹھے بول بھی خرچ کرتا ہو، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ روتوں کے سر پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھ دے،
کسی کے غم میں تھوڑا سا شریک ہو جائے، دو ایسے میٹھے بول دے کہ سامنے والے کا غم ہلکا ہو جائے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں جائے گا۔ یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ انسانیت پیدا ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی ایریا کا ہو، اس کا ہمارا پہلا رشتہ ہمیشہ ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ حضرت آدم سے ہے۔ اور یہ حضرت آدم والا رشتہ جب بھی انسانیت بھولتی ہے، اس انسانیت میں ہمیشہ خون بہتے رہتا ہے، کبھی ملکوں کے نام سے، کبھی رنگ کے نام سے، کبھی مذہب کے نام سے، ہر طرح کے جھگڑے۔ ایک ہی مذہب میں الگ الگ اتنے فرقے ہو جاتے ہیں، آپس میں بے تکلفی کے ساتھ اپنا ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ اس کی وجہ اگر ڈھونڈی جائے قرآن شریف میں، تو جو پہلا رشتہ ہے اس کو جب بھی بریک کیا جائے گا، جب ہم دوسرے آدمی کو حضرت آدم کی نسل کا نہیں سمجھیں گے، تو وہاں سے وہ بات شروع ہوگی، دشمنیاں پھیلتی چلے جائیں گی، اتحاد کہیں نہیں ہوگا۔ بار بار قرآن شریف اس پر توجہ دلاتا ہے، یا بنی آدم، یا ایھا الانسان، ہم کو وہ رشتہ بتاتا ہے، تم انسان ہو، تم حضرت آدم کی اولاد ہو۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے یا دوسرے انسانوں کو کنٹریبیوٹ کرو گے، اللہ کو پتہ ہے، ریسیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اعمال کیے چلے جاؤ، لیکن کرنا ایک ہی چیز ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، ہونا یہ چاہیے کہ تم جو دوسروں کو مدد کر رہے ہو، دوسرے انسان کو، اس میں تمہیں اللہ کی توجہ کی خواہش ہو، اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہو۔ وہ راضی ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو برا لگ جائے، لیکن ہمارا معاملہ سورۃ الدہر میں ایسا فرمایا کہ یوں ہونا چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ در حقیقت ہم جو آپ کو فیڈ کر رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں تو ہمارے رب کی رضا چاہیے، ہمیں واپسی میں آپ کے تھینکس کی اور شکریہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنا اخلاص اپنے اندر میں جب پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ویٹ بڑھتا چلے جائے گا۔ ویٹ کو بڑھانے والے اللہ ہیں، ایک کے 700 کے بھی وعدے کیے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہے ملٹیپلائی کرتے ہی رہے۔ کیا پتا کہ ہماری چھوٹی موٹی چیزیں، چھوٹے موٹے ڈائلاگ، چھوٹے موٹے رحم کے جذبے، یا چھوٹا موٹی ہیلپ، کسی کا سامان اٹھا دیا کوئی بوڑھے کا، کچھ اور کسی کو ہیلپ کر دی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ یہ سبق نہیں ہم نے بھولنا چاہیے کہ سماج کی سیوا بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ رہی ہے، شروع سے آخر تک۔ بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرنا، لوگوں کے حقوق دبائے جا رہے ہوں وہاں جانا، سڑک سے کانٹے ہٹا دینا، راستے سے کانٹے ہٹا دینا، یا ان لوگوں کو جو راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹا بچھانے والے ہوں، کبھی کانٹا نہیں بچھایا اور پتہ لگے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی جا کے عیادت کرنا۔ کانٹا بچھانا اس کا کام ہے، عیادت کرنا میرا کام ہے۔ یہ جذبہ جب تک کہ انسانیت کے بارے میں نہیں پیدا ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی۔ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول یہ رہے کہ دشمن سے بھی اخلاق برتا جائے، دشمن بیمار بھی ہے تو اس کی عیادت کی جائے، وہ دشمنی پہ آمادہ ہے، وہ اس کا چیپٹر ہے۔ میرا چیپٹر یہ ہے کہ ایک انسان بیمار ہے، اس کی عیادت کی جائے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا، کل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين۔ ہم سے پہلے کے جو اہل کتاب ہوئے ان کو بھی وہی احکامات دیے گئے تھے۔ اللہ کی کتاب، جب سے اللہ نے کتابیں اتاری ہوں اس دنیا میں، ان احکامات میں فرق نہیں۔ حضرت نوح کے بعد میں جو ریکارڈ ملتا ہے اور جس میں آج 3 کتابیں دنیا میں موجود ہیں، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن شریف ہے، وہ جو ڈائٹری لا ہیں اور اس میں اور حلال اور حرام کے جو آئٹمز ہیں وہ سملر ملا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا، وہ حرام ہی رہے گا، اور جو چیزیں حلال ہیں سو حلال ہیں۔ اور اس میں مداخلت اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو ہم کچھ کہیں۔
رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں نکال رکھی ہیں زینت کی اس کو حرام کرتا ہے۔ بڑا ٹینشن کا معاملہ ہے۔ یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جس کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ مجھے کوئی چیز پسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو، لیکن اس پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ لفظ کے استعمال کا حق مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ مجھے میرے رب نے دیا ہو۔ مجھے یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بڑا ٹینشن کا معاملہ ہے کون وہ شخص جو اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرے؟ وہ تو نکالا ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور اس کی لسٹ جگہ جگہ موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی پہلی دور کے لوگوں نے یہی حرکت کی کہ اللہ کی کتاب میں احکامات موجود ہیں لیکن اپنی طرف سے بھی احکامات جاری کر لیے۔ فرمایا کہ ہر طرح کے حلال کھانے حلال ہی تھے بنی اسرائیل پر، وہ بھی اللہ کے دو ترجمے ہوں گے، ایون دو اور یا ایکسپٹ وہ جو حضرت اسرائیل نے اپنی ذاتی خواہش کے وجہ سے کوئی چیز استعمال نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بنیاد بنے گی اللہ کی کتاب، کسی کا عمل نہیں بنے گا۔ فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بہت پہلے کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ فل پیکیج نازل کیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے تورات فرمایا، اور جس کے لیے بڑے بڑے الفاظ قرآن شریف میں آئے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ بے شک ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، ہدایت اور نور سے بھرپور، ایسی نورانی کتاب جن کو دی، انہوں نے کیا اس کتاب کا حشر کیا، اس کا ذکر بار بار ہم کو قرآن شریف میں ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ فأتوا بالتورات، لے آؤ تورات، فتلوہا ان کنتم صادقین، پڑھ کے بتاؤ یہ احکامات ہیں تم نے بنائے ہیں۔ اور یہ جو بنائے جاتے ہیں اس طرح کے احکام، رب تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یا اب جو فیبریکیٹ کرے اللہ پر جھوٹی باتیں اس کے باوجود جبکہ کتاب موجود ہو، اصل میں ظالم اور گنہگار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ میں فرما رہے ہیں قل صدق اللہ، آپ فرمائیے سچ کو اوپن کر دیا اللہ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، دعوت ان کو بھی یہی دی جا رہی ہے، دعوت ہم کو بھی یہی دی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیم پر چلو، ملت ابراہیم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اور یہ لفظ حنیف جو بار بار ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی کتاب اللہ میں ڈھونڈنا ہوگا۔ رب تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم کے تعلق سے سورۃ النحل میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی تھے اپنی ذات میں، ایک فرد واحد، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کروڑا کروڑ کی بھی امت ہو اس کے برابر ان کا ایمان۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ایسی فرما برداری۔ اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی آپ پر یہی وحی کی کہ ملت ابراہیم، ڈاکٹرین اب ابراہیم کو فالو کرو۔ حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، ہم کو بھی یہی فرمایا۔ سورۃ الحج 22 نمبر کی سورت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم سب کے سب ملت ابراہیم ہو۔ ملت ابراہیم ہم کو بھی فرمایا، تورات میں بھی فرمایا، انجیل میں بھی فرمایا، جو تورات کے اوپر عمل کرے ملت ابراہیم کو پائے گا، جو انجیل پہ عمل کرے وہ ملت ابراہیم کو پائے گا، قرآن شریف پہ عمل کرے ملت ابراہیم کو پائے گا۔ اس ملت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا اور اس کی اصل کیا ہے اور اس سے چاہا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ آیتیں نہیں ہیں، جب وہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ یہاں ہم کو حکم دیا جا رہا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
اس کے بعد کی آیت میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس دھرتی پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو سیٹ کیا گیا وہ بکہ یا مکہ میں ہے، وہ برکتوں والا اور ڈائریکشن سارے عالمین کا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ طوفان نوح کے بعد اس کے آثار مٹے ہوں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر کے لے آؤٹ کا پتہ دیا، شرط یہ اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی کو کبھی ایسوشیٹ نہیں کرنا. اور حضرت ابراہیم کے ہاتھوں وہ بنیاد ڈالی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ بیت المقدس جو یروشلم میں ہے وہ حضرت سلیمان کے دور میں بنایا گیا. اول گھر بیت اللہ جو مکہ مبارکہ میں ہے، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں حضرت ابراہیم کے عبادت کے لیے کھڑے رہنے کی جگہ. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امن اور سکون پایا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور انسانوں پر فرض کیا اللہ نے اس گھر کے حج کو جس کو استطاعت ہو وہاں تک آنے اور جانے کی. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، لیکن انسانوں کو یہ یاد بھی رہنا چاہیے ناشکری کی زندگی گزاریں گے، احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو ہماری عبادتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اتنا زبردست پاورفل اور سوورین بادشاہ ہے، ہماری عبادتوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں اس کے سامنے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے اور اللہ ہی الغنی اور الحمید ہے. ایک ایک چیز کے لیے ہم اس کے سوالی ہیں. فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. یہ جو زمین اور آسمان کی ہر مخلوق، ساتوں آسمان میں کہیں پر بھی ہو، کسی بھی طرح کی مخلوق ہو، اصل میں بگاڑ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت سپر سمجھ گئے ہیں. یہ سائنس ہم کو خود بتاتی ہے اور خود ہمیں قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے. یہ کرۂ ارض، یہ بال جتنی زمین، جو زمین اور ارتھ کہلاتی ہے، اور یہ نظام شمسی کا سولر سسٹم کا ایک حصہ جو سورج کے گرد گھوم رہا ہو، اس کے ایک پلانٹ پہ ہم بسے ہوئے ہیں. ہم کو کیا پتا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے اور کس کس کرے پر کہاں کہاں کس کس آسمان کے نیچے کیسی کیسی مخلوق بنا رکھی ہوگی اور کیا کیا ان کی ضروریات ہوں گی. اور خود پھر جب ہم زمین پر اس کو غور کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ قسم کے ہر طرح کی مخلوق ہے زمین پہ، رینگنے والی، اڑنے والی، چلنے والی، دریا کی مخلوق، مخلوق پر مخلوق. ان کو فیڈ کون کرتا ہے؟ ایک ہی ساتھ. یہ زمین کا معاملہ تو یہ تو زمین پر ہی ہماری تحقیق پوری نہ ہو سکے اور کائنات کی باتیں کریں. فرماتے ہیں رب تعالیٰ ہر کوئی اپنی ضرورت کا سوالی ہے اللہ کے سامنے. آسمانوں اور زمین میں جہاں کہیں بھی مخلوق پھیلی ہو، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن سپلائی کرتے رہتا ہے ان کے رزق کو. کیسی کیسی مخلوق بنائی اور کہاں کہاں سے ان کو رزق دیتا ہے. خود ہم اپنے شہروں کو دیکھ لیں اور ایک آدھ کبھی کچھ ڈیٹا فیگر کو چیک کرے، کتنے انڈے کھائے جا رہے ہیں، کتنی مرغیاں ہیں، کتنا گوشت ہے، کتنی سبزیاں ہیں. ٹرکوں کے ٹرک اور ٹنوں کے ٹن آدمی ہضم کر جائے. خود ایک انسان پتہ نہیں کتنے گیلن پانی پی جاتا ہوگا عمر بھر، اور کتنے ٹن اناج کھا جاتا ہوگا، اور کتنی مرغیاں اور بکروں کا استعمال کر لیتا ہوگا. اس کے بعد بھی ناشکری کرے، اس کے بعد بھی یہ سب چیزیں جس نے پیدا کی ہیں اس کا شریک ٹھہرائے، اس کی غلامی کو سویکار نہ کرے. حالانکہ اتنا محتاج ہے. حد یہ ہے محتاجی کی کہ میری ایک ایک آتی سانس کے لیے میں اللہ کا محتاج، جاتی سانس کے لیے بھی اللہ کا محتاج. اور پھر اس میں کسی کو شریک ٹھہراؤں، ان کو بھی کچھ پاور ہے، یہ بھی مجھ سے چھین سکتے ہیں یا یہ بھی مجھ کو دے سکتے ہیں. نیوا. فرمایا رب تعالیٰ نے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ.
سورہ ہود کی آیت ہے، یہ سورہ یونس کے آخر کی آیت ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنا چاہے، اللہ کے سوا اس پریشانی کو کبھی کوئی حل ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے سوا مشکل کشا نہیں، کہ مشکلات میں ڈالا ہی اس نے ہے، اور وہی ایک ہے جو ہمیں مشکل سے نکالتا ہے۔ فَلَا كَاشِفَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا راد لفضلہ، اور اگر وہ تم کو نوازنا چاہے تو کوئی ہے نہیں ایسا پوری کائنات کے اندر کہ اس کے فیصلے کو کم کر سکے، رد کر سکے، پلٹا سکے۔ یہ ہے ایمان کی وہ منزل، دینے والا بھی وہ، چھیننے والا بھی وہ۔ فرمایا آگے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اے آپ فرمائیے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، تم کو تو یہ سارا سسٹم معلوم ہے، نبی کیا ہوتے ہیں، رسول کیا ہوتے ہیں، کتابیں کیا ہوتی ہیں، وحی کیا ہوتی ہے، جبریل اس کو لے کے آتے ہیں، کون سا سورس ہے، اور کیا ان کتابوں کی پوزیشن ہونے والی ہے حشر کے میدان پہ۔ انہی کتابوں پر ان امتوں کا حساب لیا جانا ہے، جن فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جو رسول بنا کے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ میرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور ان سے پوچھا جائے گا پیغام ملے تھے۔ پیغام تو ہمارے گھر میں ہے، ہر گھر میں یہ پیغام موجود ہے۔ صورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف لوٹیں اور پتہ لگائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگو جو ایمان لائے، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروپ کی بات مانو گے تو تم کو ایمان کے بعد کفر میں ٹرن کر دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے فیصلے اور سارے سوچ کے سسٹم کو ہم کتاب اللہ کے تحت لائیں، اور وہ چیزیں ہم میں نہ آنی پائیں جو پچھلی قوموں میں آئی ہوئی۔ اس کے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے باندھ دیا ہے کہ کتاب تو ہمارے سامنے آتی ہی رہتی ہے، کتاب تو کی آیتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہی رہتی ہیں، کتاب ہی کی آیتوں سے ہماری نماز ہوتی ہے، نکاح کے خطبے میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو، جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں، اتنا تو قرآن شریف ہمارے کانوں میں ہر وقت آتے ہی رہتا ہے ایک دن میں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا قرآن شریف دن بھر سنا اس سے کچھ دماغ تو چلے کہ فرمایا کیا، اور پھر اپنے آپ کو روزانہ کی تلاوت کی پابندی کی جائے، روزانہ اللہ کی کتاب کو کھول کر جتنا ہو سکے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اس کو قرأت کرو، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ اور یہ حکم ہے قرآن شریف کے احکام۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ قرآن شریف میں اللہ نے ہم کو کیا احکامات دیے ہیں تو یہ سسٹم کمپلیٹ کیسے ہوگا؟ فقرؤ، سو پڑھو، آرڈر ہوا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح کا آرڈر ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ فرمایا 28 نمبر کی سورت کے آخر میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی یعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، بے شک جس ذات نے تم پر فرض کیا ہے قرآن کو، وہ ضرور تم کو جو اس نے وعدے کیا ہے تم سے اس مقام تک لے جائے گا۔ لیکن یہ فرضیت قرآن تو سمجھ میں آئے کہ اتنا فرض ہے۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو کیسے تم انکار کرو گے اور ناشکریاں کرو گے اور کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں؟ تم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یا تم آنکھوں سے معذور ہو تو تمہارے کان میں بھی وہ آیتیں آتی ہیں، تم پر پڑھی جاتی ہیں، تم سنتے ہو۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، ان کے پیغام جس پر انہوں نے بھیجا اپنے رسول کو وہ تم میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے فزیکلی، لیکن جس پیغام کو دے کر رب تعالیٰ نے جو پیغام ان پر اتارا تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ہمارا رخ اس طرف نہیں بنتا؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا تحقیق وہ گائیڈ کیا جائے گا صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟
حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ حبل اللہ المتین، قرآن شریف اللہ کی وہ رسی ہے، اسٹریٹ عرش اعظم 7ویں آسمان سے رشتہ جڑتا ہے. ایک بندہ میرے جیسا، اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کے منہ سے جو بات نکل رہی ہو اور جو پڑھ رہا ہے وہ عرش اعظم سے آنے والا کلام ہے. اس سے بڑی نعمت دنیا میں مجھے کوئی نہیں دکھائی دیتی. کلام، اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اور وہ بات جو ہے جو فرمایا رب تعالیٰ نے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کی شکل میں نازل کیا، وہ آج میرے پاس موجود ہے. اس کی عربی جب میں پڑھ رہا ہوں تو کلام ربانی اس منہ سے ادا ہو رہا ہو. اللہ کرے کہ اس زبان کو اور اس ہونٹ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ قبول فرمائے، ہمارے سیئات کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور حسنات کو قبول فرما لے. اصل چیز ہے بخشش، مغفرت کی. پتہ نہیں کیا ہو، دعا کریں اللہ سے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، موت ہماری اسلام پر ہو، ہماری نیکیاں زیادہ ہوں، اتنا ہمارا نیکیوں کا وزن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.